اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فائنائٹ وربس کے متعلق۔ ورب کہتے ہیں ایکشن ورڈ کو، یعنی جس کی مدد سے کسی عمل کے متعلق پتہ چلے۔ کسی بھی کلوز یا جملے کا سب سے مین یعنی اہم ورب جو ہوتا ہے وہ فائنائٹ ورب کہلایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس جملے کو دیکھتے ہیں، He ate an apple، یعنی اس نے ایک سیب کھایا۔ اس جملے میں لفظ ہی جو ہے، جو کہ ایک پروناؤن ہے، ایک سبجیکٹ کے طور پر اس جملے میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اسی کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ He ate یعنی اس نے کھایا۔ اب یہاں لفظ ate جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو سبجیکٹ نے کیا، لہٰذا یہ کہلایا جائے گا۔ اور چونکہ اس جملے میں یہی وہ خاص عمل ہے جس کے متعلق بتایا جا رہا ہے، یعنی لفظ ایٹ جو ہے یہ اس جملے کا مین ورب ہے، لہٰذا اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک فائنائٹ ورب۔ اور اس جملے میں لفظ ایپل جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جس پر عمل کیا گیا، لہٰذا یہ ہے اس جملے کا آبجیکٹ۔ تو چونکہ لفظ ایٹ جو ہے یہ اس جملے کا مین ورب ہے، اس لیے ہم اس کے متعلق یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس جملے کے سبجیکٹ کے ساتھ اہم تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو کہ سبجیکٹ نے کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ لفظ ایٹ جو ہے اس کی مدد سے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے آپس کے تعلق کا بھی پتہ چل رہا ہے، یعنی سبجیکٹ نے آبجیکٹ کے ساتھ کیا کیا۔ تو اس طرح سے فائنائٹ ورب کا سبجیکٹ کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں، They painted their room، یعنی انہوں نے اپنے کمرے کو رنگ کیا۔ تو اس جملے میں لفظ they جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس جملے کا سبجیکٹ ہے جس کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہے۔ they کا لفظ جو ہے ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ایک پروناؤن ہے۔ اور لفظ painted یعنی رنگ کیا، یہ ہے وہ عمل جسے کچھ لوگوں نے مل کر کیا۔ اور اس کے علاوہ اس چیز کا بھی ذکر اس جملے کے اندر ہے جسے پینٹ کیا گیا، جو کہ ہے روم، لہٰذا یہ ہے آبجیکٹ۔ اگر اس جملے میں سے لفظ پینٹڈ کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس رہ جائے گا their room، جو کہ ایک بالکل ہی نامکمل جملہ ہوگا جس سے کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اس جملے میں لفظ پینٹڈ لگانے سے سارا مطلب صاف سمجھ آ جاتا ہے۔ they painted their room، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ورب کی کتنی اہمیت ہوتی ہے ایک جملے میں، اور ایک ورب جو ہے وہ کس طرح سے سبجیکٹ اور آبجیکٹ کے درمیان ایک تعلق کے متعلق بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ خاص عمل ہوتا ہے جو کہ سبجیکٹ نے کیا ہوتا ہے، یا پھر وہ کر رہا ہوتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو لہٰذا جو سب سے اہم عمل جس کے متعلق ایک جملے میں بات کی جاتی ہے وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ یہ ہے ایک فائنائٹ ورب۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل، She washes the dishes، یعنی وہ برتن دھوتی ہے۔ تو اس جملے میں بھی she جو ہے یہ ہے اس جملے کا سبجیکٹ، اور اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ ڈشز یعنی آبجیکٹ کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ وہ انہیں دھوتی ہے۔ تو اس طرح سے لفظ washes جو ہے وہ اس جملے کا فائنائٹ ورب ہے جس کے متعلق اس جملے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو کہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر اسی جملے میں لفظ washes کو تبدیل کر کے اس کی جگہ washed لکھ دیا جائے، یعنی لیٹر ایس کی جگہ اگر یہاں آخر میں لگا دیں لیٹر ڈی، تو یہ جملہ ہو جائے گا she washed the dishes، یعنی اس نے برتن دھوئے تھے۔ سو اس چھوٹی سی تبدیلی سے اس جملے کا مطلب بدل گیا ہے، کیونکہ اب جس عمل کے متعلق بات ہو رہی ہے وہ ماضی میں کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے اگر لفظ واش کے آخر سے لیٹرز ای ایس کو ہٹا کر ان کی جگہ لیٹرز آئی این جی لکھ دیے جائیں، اور اس سے پہلے اگر لکھ دیا جائے آئی ایس از، تو یہ جملہ ہو جائے گا شی از واشنگ دا ڈشز، جس کا مطلب ہوگا کہ وہ برتن دھو رہی ہے، یعنی اس وقت وہ برتن دھو رہی ہے۔ تو اس طرح سے فائنائٹ ورب میں تبدیلی کر کے، یعنی اس کی فارم کو بدل کر، اس کی مدد سے
عمل کے وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ بتایا جا سکتا ہے کہ وہ عمل کس وقت کیا گیا۔ وقت کے تعین کے لیے انگلش میں لفظ ٹینس استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائنائٹ ورب کی مدد سے ایکشن کے ٹینس کے متعلق بتایا جا سکتا ہے، یعنی فائنائٹ ورب کی فارم کو تبدیل کرنے کی مدد سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی بھی عمل کو پاسٹ یعنی ماضی میں، یا پھر پریزنٹ یعنی موجودہ زمانے میں، یا پھر فیوچر یعنی آئندہ زمانے میں، ان میں سے کس وقت کیا گیا یا کیا جائے گا۔ اور چونکہ یہ تمام انفارمیشن فائنائٹ ورب کی مدد سے ملتی ہے سبجیکٹ کے لیے یا پھر سبجیکٹ کے متعلق، لہٰذا فائنائٹ ورب کا سبجیکٹ کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے۔ تو ان ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد اب ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ فائنائٹ ورب کیا ہوتے ہیں۔ فائنائٹ وربس آر دوز وربس دیٹ ہیو اے ڈیفینٹ ریلیشن ود اے سبجیکٹ، یعنی فائنائٹ وربس ایسے وربس ہوتے ہیں جن کا ایک جملے کے اندر سبجیکٹ کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے۔ These verbs are usually the main verb of a clause or sentence، یعنی کسی بھی جملے یا clause کے اندر جو مین verb ہوتا ہے وہ فائنائٹ verb کہلایا جاتا ہے۔ ایک بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹے جملے کو کہتے ہیں clause۔ تو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق یا اس کے عمل کے متعلق کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے تو اس عمل کو بیان کرنے کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہی فائنائٹ ورب کہلایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی فائنائٹ وربس کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔ اس کے علاوہ آپ اخبار اور کتابوں میں سے فائنائٹ وربس کو تلاش کر کے انہیں لکھنے کی مشق بھی کیجئے۔